الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ مخلصی فی اللہ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد کاشف جمیل القادری صاحب، خطیب جامع مسجد حاضہ ڈسٹرکٹ خطیب لاہور، جناب محمد اسد اطاری قادری صاحب، جناب محترم علامہ محمد عارف ستار القادری صاحب، محترم الحاج شہباز انصاری صاحب اور بابا محمد شفیق صاحب، حاضرین ذی احترام، سب سے پہلے میں گلہائے عقیدت پیش کرتا ہوں سبحان اللہ۔ روحانی محافل کی انتظامیہ اور شرکاء کی خدمت میں جو لگاتار 9 سال سے 10 روزہ روحانی محافل کا انتظام کر رہے ہیں اور بڑی محبت، محنت اور کاوش سے بڑے حسین انداز میں ان محافل کو سجا رہے ہیں۔ مجھے بھی غالباً تیسری یا چوتھی بار یہاں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور شرکاء کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں، جو لگاتار 10 راتیں یہاں آ کے ذکر آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار اور ذکر صحابہ اور ذکر اہل بیت سے اپنے قلوب کو منور کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کے اس پرفتن دور میں مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ بس رہا ہو، وہ پریشان ہے کہ امت مسلمان دن بدن تباہی، بربادی، قسم پرسی کے ایک عمیق سمندر کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہر ذی شعور مسلمان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا اس ذلت، رسوائی کے عمیق سمندر سے نکلنے کے لیے کوئی نسخہ کیمیا ہے یا نہیں؟ الہ العالمین نے ان آیات میں ہمیں کامیابی کا ایک نسخہ عطا فرمایا ہے۔ فرمایا، اے میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والوں، اگر تم دنیا میں عزت چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، دبدبہ چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ میرے محبوب کے دامن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لو۔ اب دامن مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سے تعلق مضبوط کرنے کا یہ معنی نہیں کہ ہم زبان سے کہہ دیں محمد اللہ کے آخری رسول ہیں اور بس۔ تعلق بالرسول کے 4 تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ پہلا ہے ایمان بالرسول، والذین آمنوا بہ، وعزروہ، پھر ہے تعظیم رسول، توقیر رسول، ونصروہ، فرمایا سب سے پہلے میرے محبوب کے ساتھ ایمان لاؤ، پھر میرے محبوب کا ادب اور تکریم کرو، پھر میرے محبوب کے لائے ہوئے دین کی مدد کرو۔ فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ، پھر میرا محبوب جو دین لایا ہے اس کی پیروی کرو۔ فرمایا اولئک ھم المفلحون۔ جب تعلق بالرسول کے ان 4 شرائط اور تقاضوں کو پورا کر لو گے، تمہیں تلاش منزل کی ضرورت نہیں رہے گی، منزلیں تمہاری تلاش میں نکل پڑیں گی۔ غالباً ڈاکٹر اقبال نے اسی پس منظر میں کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔
پہلا تقاضا ہے ایمان بالرسول۔ اب فرقہ پرستی کے اس دور میں ایمان کی اگر میں وضاحت کسی بھی مسلک کے سکالر کی زبانی کروں تو دوسرا مسلک رکھنے والا اس کا انکار کر سکتا ہے۔ تو آئیے ایمان کی وضاحت اس ہستی مقدس کی زبانی عرض کروں کہ جس کا کلمہ پڑھ کے آپ اور میں مسلمان ہوئے ہیں۔ آئیے آپ کو دربار مصطفیٰ میں لیے چلتا ہوں۔ میرے آقا کی محفل سجی ہے، اس محفل پہ میرے ماں باپ قربان ہوں کہ جس محفل میں سنانے والا حبیب ہو تو سننے والا صدیق ہو۔ میرے آقا صحابہ کے جھرمٹ میں کیسے بیٹھے تھے؟ جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند ہوتا ہے۔ شاید کوئی کہے یہ اہل سنت ہوتے ہی مبالغہ کرنے والے ہیں۔ ارے یہ میری تشبیہ نہیں، یہ صحابی رسول جابر بن سمرہ کی تشبیہ ہے۔ حدیث ہے مشکات میں، جابر کہتے ہیں آسمان پہ 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ زمین پہ آمنہ کا لال یمن سے آئی ہوئی سرخ ڈوروں والی چادر اوڑھ کے بیٹھا تھا۔ فرماتے رأیت الیہ وإلی القمر، میں نے ایک نظر آسمان کے چاند کو دیکھا، ایک نظر آمنہ کے لال کو دیکھا۔ فَهُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، میرا فیصلہ یہ تھا کہ میرے آقا کا چہرہ چاند سے کئی گنا زیادہ حسین ہے۔ اب میرا چشتی صابری ذوق ہے علماء سے معذرت کے ساتھ کہ اردو شاعر آیا، اس نے کہا تیرے حسن کا کونین میں جواب نہیں، غروب ہوتا کہیں یہ وہ آفتاب نہیں، یہ انتخاب فقط میرا انتخاب نہیں، خدا کے گھر میں بھی محمد کا جواب نہیں۔ پھر اردو ہے کاشف صاحب، پر پنجابی بھی پنجابی ہے، وارث شاہ کی زبان ہے، بلے شاہ کی زبان ہے، پیر میرے علی کی زبان ہے، خواجہ فرید کی زبان ہے۔ پنجابی شاعر آیا کہتا ماہی میرا سب تو سونا زلفاں چھلے ہی چھلے، ماہی میرا سب تو سونا زلفاں چھلے ہی چھلے، لوکی لب دے رب نو اینو رب سنیڑے گھلے، شانہ اس دیاں سب تو اچیاں بلے بلے، سائم سونے ہور بھی حسن پر میرے مدنی تو تھلے ہی تھلے۔ حنفیوں کے امام ہیں ملا علی قاری، علماء جانتے ہیں، شرح شمائل ترمذی میں لکھتے ہیں اس چاند بیچارے کا مقابلہ ہی کیا ہے حسن مصطفیٰ سے۔ کیوں کہ چاند جب مشرق والے ملکوں میں چمکتا ہے تو مغرب والے ملکوں میں اندھیرا ہوتا ہے، جب مغرب والے ملکوں میں چمکتا ہے تو مشرق والے ملکوں میں اندھیرا ہوتا ہے، شمال والے ملکوں میں چمکتا ہے تو جنوب والے ملکوں میں اندھیرا ہوتا ہے، جنوب والے ملکوں میں چمکتا ہے تو شمال والے ملکوں میں اندھیرا ہوتا ہے۔ ہمارے آقا بیک وقت ایسا چاند ہے جو مشرق بھی روشن کرتے ہیں، مغرب بھی روشن کرتے ہیں، شمال بھی روشن کرتے ہیں، جنوب بھی روشن کرتے ہیں۔ ارے یارو یہ ظاہر بھی روشن کرتے ہیں اور باطن بھی روشن کرتے ہیں۔ میرے آقا تشریف فرما ہے، عرض کیا کر رہا تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ حدیث کہاں ہے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری میں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، چاہے داڑھی رکھ لے، چاہے نماز پڑھ لے، چاہے حج کر لے، چاہے زکوٰۃ دے لے، چاہے تہجد پڑھ لے، چاہے اوابین پڑھ لے، چاہے جہاد کر لے، مومن نہیں جب تک اپنے باپ سے بڑھ کے، اولاد سے بڑھ کے، سارے جہان سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہ کرے۔ سمجھ آئیے؟ پھر خدا مصور پاکستان ڈاکٹر اقبال کی قبر پہ ہزاروں رحمتیں کرے۔ اس نے ترجمہ کیا، کسی نے کہا ڈاکٹر ذرا یہ بتا قرآن و حدیث کا نچوڑ کیا ہے؟ کہتا مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ اگر قرآن کا مغز پوچھنا چاہتا ہے، ایمان کی جان پوچھنا چاہتا ہے، اسلام کی روح پوچھنا چاہتا ہے، وہ نماز نہیں، وہ روزہ نہیں، وہ حج نہیں، وہ زکوٰۃ نہیں، وہ تو آمنہ کے لال کی سچی محبت ہے۔ آج ہمارا نوجوان کوئی انگلینڈ جاتا ہے، کوئی رشیا جاتا ہے، کوئی چائنا جاتا ہے،
کوئی اعلیٰ تعلیم کے لیے جاتا ہے، پی ایچ ڈی کے لیے جاتا ہے، جب واپس آتا ہے کوئی ایمان کا سودا کر کے آتا ہے، کوئی ضمیر کا سودا کر کے آتا ہے، کوئی دل کا سودا کر کے آتا ہے۔ اقبال جب باہر سے آنے لگا، کسی نے کہا اقبال ضمیر بیچا ہے، ایمان بیچا ہے، یا دل بیچا ہے؟ اقبال تڑپ کے کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ کہتا ہے نہ ضمیر کا سودا کیا ہے، نہ ایمان کا سودا کیا ہے، نہ دل کا سودا کیا ہے۔ گیا تھا میری آنکھوں میں در مصطفیٰ اور در علی کی خاک کا سرما تھا، آیا ہوں تو پھر بھی در مصطفیٰ اور در علی کی خاک کا سرما موجود ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ پھر توجہ فرمائیے، آئیے پھر آپ کو دربار مصطفیٰ میں لیے چلتا ہوں۔ میرے آقا کی محفل سجی ہے، اس محفل میں میرے ماں باپ قربان ہو کہ جس محفل میں سنانے والا نبی ہو تو سننے والا علی ہو۔ میرے آقا صحابہ کے جھرمٹ میں کیسے بیٹھے تھے؟ پوچھنا ہو تو صحابی یا کسی اور سے نہ پوچھ، جبریل امین سے پوچھ۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل تو 1,24,000 انبیاء کے پاس گیا ہے، ذرا یہ بتا ساری کائنات میں سب سے بڑھ کے حسین کس کو پایا ہے؟ جبریل کہتا قلبت الارض مشارقہا ومغاربہا فلم اجد افضل من محمدی۔ یا رسول اللہ میں نے زمین کے شرق بھی دیکھے ہیں، غرب بھی دیکھے ہیں، پر آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے۔ میرے آقا نے عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا، آپ نے فرمایا عمر تجھے میرے ساتھ کتنی محبت ہے؟ کہتا لأنت حب یا رسول اللہ لأنت حب الیہ من کل شیء الا نفسی۔ یا سچے لوگ، سچی بات عرض کرتے ہیں حضور ساری کائنات سے آپ مجھے بڑھ کے پیارے ہیں سوائے میری جان کے۔ میرے آقا نے فرمایا لا یا عمر حتی اکون حب الیک من نفسک، عمر تیرا ایمان کامل تب ہوگا جب میں تمہیں کائنات سے بھی بڑھ کے محبوب ہو جاؤں، تیری جان سے بھی بڑھ کے محبوب ہو جاؤں۔ عمر فاروق نے 1 منٹ غور کیا، فکر کیا، فیصلہ بدلا، عرض کرتے ہیں آقا آج کے بعد آپ مجھے کائنات سے بھی بڑھ کے پیارے ہیں، میری جان سے بھی بڑھ کے پیارے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج کے بعد آپ مجھے ساری کائنات سے بھی بڑھ کے پیارے ہیں، میری جان سے بھی بڑھ کے پیارے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا الان یا عمر، عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر بعض لوگ کلمہ پڑھ کے بھی کہہ دیتے ہیں یہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہونا جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ یہ بات سنیوں کا نعرہ ہے، یہ بات سنیوں کا نعرہ نہیں، قرآن بھی آقا کے عشق کی بات سے بھرا ہوا ہے، حدیث بھی بھری پڑی ہے۔ میرے رب نے فرمایا محبوب اعلان کر دیجئے کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ محبوب اعلان کر دیجئے، امت کو بتا دیجئے اگر تمہارے دلوں میں باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بھائی کی محبت، بیوی کی محبت، گھر والوں کی محبت، مکان کی محبت، مال تجارت کی محبت ساری اکٹھی ہو کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ گئی، فرمایا انتظار کرو ہم تم پر عذاب لے کر آئیں۔ فرمایا اگر میری پکڑ سے بچنا چاہتے ہو، میرے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، میری گرفت سے بچنا چاہتے ہو تو باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بھائی کی محبت، بیوی کی محبت، مکان کی محبت، مال کی محبت اکٹھی کر کے آمنہ کے لال کے قدموں پہ قربان کر دو۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ اب شاید کسی دوست کے ذہن میں خیال آئے عشق رسول کی آپ نے بات تو کر دی، اس کا صلہ کیا ہے؟ کیا ملے گا اگر آقا سے عشق رکھ لیں تو؟ ایمان ہی نہیں آئے گا اگر آقا سے محبت نہیں ہے۔ اگر صلہ سننا چاہتا ہے تو خود زبان محمد مصطفیٰ سے صلہ سنے۔ حدیث پھر بخاری سے ہے، لیکن بخاری پڑھنے کے لیے بھی شرط ہے کہ دل میں آقا کی عشق کی شمع جلی ہونی چاہیے، آنکھوں پر تعظیم مصطفیٰ کی عینک لگی ہونی چاہیے، اور پڑھا ہوا کسی امام احمد رضا جیسے عاشق کے شاگرد سے ہونا چاہیے۔ محبت سے جو نہیں پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔
حدیث کیا ہے توجہ فرمائیے، میرے آقا کی محفل سے جی ہے، ایک صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا ما اعددت لہا، میرے صحابی تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی؟ اب صحابی کا جواب سن، کون ہے صحابہ؟ میرے رب نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو اس انداز میں ایمان لاؤ جس انداز میں میرے یار کے صحابہ ایمان لائے، ان کے ایمان کو میرے رب نے ماڈل اور نمونہ بنایا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تیاری کیا ہے؟ صحابی عرض کرتا ہے ما اعددت لها من کثیر صلاۃ ولا صوم الا انی احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کو نمازوں کا زیادہ سٹاک نہیں ہے، زیادہ روزے نہیں ہیں، میرے پاس ایک چیز ہے کہ مجھے عشق ہے خدا سے اور عشق ہے جناب محمد مصطفیٰ سے۔ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، میں تو ان کے سامنے طفل مکتب ہوں، اب مقام غور ہے، اگر محبت رسول، عشق رسول کی حجیت نہ ہوتی، اہمیت نہ ہوتی، رزلٹ نہ ہوتا، صلہ نہ ہوتا، ثواب نہ ہوتا، کوئی بدلہ نہ ہوتا، حضور تو آئے ہی شرک و بدعت مٹانے تھے۔ کہنا چاہیے تھا میرے آقا کو اگر نماز روزہ کامل نہیں، میرا عشق کچھ نہیں کرے گا، سیدھا جہنم میں، لیکن میرے آقا نے بھی اس شاک کے عقیدے پہ مہر لگا دی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی سن، قانون خداوندی کیا ہے؟ المرء ما من احب، قانون یہ ہے بندہ جس قسم کے آدمی سے محبت کرے گا قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر شرابیوں سے محبت ہے تو شرابیوں کے گروہ میں، جواریوں سے محبت ہے جواریوں کے گروہ میں، وَأَنْتَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ، اگر تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت والے دن کالی کملی کی چھاؤں تلے ہوگا۔ المرء ما من احب، بندہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ وَأَنْتَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ، اگر تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت والے دن کالی کملی کی چھاؤں تلے ہوگا۔ پھر شاعر کیوں نہیں تڑپی؟ کہتا فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت انس فرماتے ہیں، یہ بخاری میں، ما فرخنا بشیء فرحنا بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انت ما من احببت، قابل غور جملہ ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں پورے دور اسلام میں ہم کسی دن اتنے خوش نہیں ہوئے جتنے آقا کے اس فرمان والے دن خوش ہوئے۔ ما فرخنا بشیء، بدر میں فتح ہوئی، مکہ فتح ہوا، بے شمار مال غنیمت آیا، کبھی صحابہ اتنے خوش نہیں ہوئے جتنے اس قول والے دن خوش ہوئے انت ما من احببت۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ انڈرسٹوڈ ہے کہ صحابہ کو پتا تھا اس دن یقین ہو گیا، حضور نے فرمایا جو میرے ساتھ محبت رکھتا ہے میرے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کو یقین ہو گیا کہ عمل میں کمی بھی ہوئی عشق مصطفیٰ کے صدقے بیڑا پار ہے۔ اور میرا دوسرا سوال ہے، سوال یہ ہے، صحابی کہتا ہے کہ ما اعددت لها من کثیر صلاۃ ولا صوم، میرے پاس زیادہ نماز روزہ ہے ہی نہیں۔ کیا صحابہ بھی ہماری طرح نماز پڑھتے تھے؟ کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی؟ اگر نمازیں صحیح تو پھر جھوٹ بولا ہے؟ کیا جواب ہے؟ ایک ہی جواب ہے جو عقیدہ اہل سنت کے مطابق آتا ہے، نمازیں بھی کامل، روزے بھی کامل، حج بھی کامل، زکوٰۃ بھی کامل، لیکن تقیہ اور بھروسہ عبادت پہ نہیں تھا، شفاعت محمد مصطفیٰ پہ تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ، عقائد اہل سنت۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نماز کامل تھی، روزہ کامل تھا، حج کامل تھی، زکوٰۃ کامل تھی، لیکن تقیہ اور بھروسہ عبادت پہ نہیں تھا، دعا اور شفاعت مصطفیٰ پہ تھا۔ شاید کو مجمع سے کہے ویسے آپ نے جملہ پھینک دیا، میں مسلم سے حدیث پڑھ دیتا ہوں کہ ابو موسیٰ اشعری اور عبید ابی عامر ایک جنگ میں شریک ہے، عبید ابی عامر شدید زخمی ہو گئے، وقت نزع آ گیا، شہادت کے عظیم مرتبے پہ فیض ہونے والے ابو موسیٰ اشعری کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں ابو موسیٰ میرا وقت شہادت آ پہنچا ہے، میری وصیت سن، مدینہ جانا، آقا کو میرا سلام پہنچانا۔ ہائے ہائے، آپ نے بات نہیں سمجھی، وقت نزع، بیوی کا خیال نہیں ہے، بچوں کا خیال نہیں ہے، ماں کا خیال نہیں ہے، بینک بیلنس کا خیال نہیں ہے، خیال ہے تو خیال مصطفیٰ ہے۔ کہتا
فرمایا مدینہ جانا، آقا کو سلام دینا اور عرض کرنا میرے لیے دعائے مغفرت فرما دیں۔ آپ نے ویسے سبحان اللہ کہہ دی، سمجھی نہیں بات؟ یہ وصیت کرنے والا کون ہے؟ صحابی بھی ہے، شہید بھی ہے۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ ترمذی کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا لا تمس النار مسلمن رانی اور آمن رانی۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں چاہے ایک لمحہ میرے مکھڑے کی زیارت کر لی، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہوگی۔ جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا، اس پر بھی دوزخ کی آگ حرام ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کون ہے؟ فرمایا شہید کے خون شہادت کا پہلا قطرہ زمین پہ بعد میں آتا ہے، خدا اس کی زندگی کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ شہید بھی ہے، صحابی بھی ہے، کہتا ہے مدینہ جانا، آقا کو سلام دینا اور عرض کرنا میرے لیے دعائیں مغفرت کر دے۔ عقیدہ واضح ہے، کیا بتانا چاہتا ہے؟ ہو سکتا ہے خدا شہادت کا ثواب رد کر دے، نماز کا ثواب رد کر دے، حج کا ثواب رد کر دے، زکوٰۃ کا ثواب رد کر دے، لیکن مصطفیٰ کی دعا تو قبول ہی قبول ہے۔ اس کا عقیدہ کیا تھا؟ عارف صاحب اگر شعروں میں بیان کیا جائے، اس کا عقیدہ تھا کسی کو ناز ہوگا اپنی طاعت کا، عبادت کا، ہمیں تو ایک بھروسہ ہے محمد کی شفاعت۔ سبحان اللہ۔ کسی کو ناز ہوگا، صحابی کا عقیدہ کیا تھا؟ کسی کو ناز ہوگا اپنی طاعت کا، عبادت کا، ہمیں تو ایک بھروسہ ہے محمد کی شفاعت کا۔ ارے سہارا مل گیا جس کو تیری چشم عنایت کا، اسے کیا خوف دوزخ کا، اسے کیا ڈر قیامت کا۔ اب چل پڑے ابو موسیٰ اشعری جنگ کے بعد مدینہ پہنچے، میرے آقا تشریف فرما ہے، عرض کرتے ہیں حضور عبید ابی عامر وقت شہادت سلام دے رہا تھا، میرے آقا نے فرمایا ابو موسیٰ تجھ پر بھی میرا سلام ہو اور عبید پر بھی میرا سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ اس نے عرض کی وہ وقت نزا کہتا تھا میرے لیے دعا مغفرت کر دے، مقام غور ہے۔ اگر میرے آقا کی دعا اور ہماری دعا ہوتی برابر، حضور کہتے میری دعا کیا کرے گی، جو کچھ کر گیا سو کر گیا۔ حدیث کے لفظ میں فدعا بمائن، میرے آقا نے پانی منگوا لیا، فتوضا منہ، وضو فرما لیا، ورفع یدیہ، ہاتھ کھڑے کر دیے، فرمایا اللہم اغفر لعبید ابی عامر، اے اللہ عبید ابی عامر کی بخشش فرما دے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں آقا نے اس ذوق سے دعا مانگی کہ میرا دل تڑپ اٹھا، کاش آج مرنے والا عبید نہ ہوتا، میں ہوتا، حضور میرے لیے دعا کرتے۔ تو میرے آقا نے اس کے لیے دعا کر کے دنیا کو بتا دیا کہ میرے صحابی کا عقیدہ صحیح ہے کہ بھروسہ اور تکیہ عبادت پہ نہیں ہونا چاہیے، میری شفاعت پہ ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، صدیق تیری صداقت کو، عمر تیری عدالت کو، عثمان تیری سخاوت کو، علی تیری جرت کو، صحابہ تمہارے عشق کو، صحابہ تمہارے مقام کو، اہل بیت تمہاری محبت کو۔ اب اہل محبت کی بات کرنی ہے نا، عارف صاحب خود بھی اہل محبت ہیں، کہ جب محبت ہو جائے تو ہوتا کیا؟ محب کا مال بھی محبوب کے نام پہ قربان، محب کی جان بھی محبوب کے نام پہ قربان، اور محب کے تصور کا قبلہ کعبہ بھی محبوب کی ذات ہوتی ہے۔ یہ تین معیار ہیں، ان تین معیاروں پہ نگاہ نبوت کے مرکز اول، طور نبوت کے سینہ اول، درسگاہ محمدی کے تلمیذ اول صدیق اکبر کی زندگی کے حوالے سے عرض کرنا ہے۔ کیونکہ لوگ لکھتے ہیں گاڑیوں کے پیچھے میں نوکر صحابہ کا، ذرا ان کو بھی بتانا ہے نا کہ نوکر صحابہ کا وہ ہوتا ہے جو پہلے آقا کا نوکر بنے، جو آقا کا نوکر نہیں بنتا وہ صحابہ کا نوکر بن ہی نہیں سکتا۔ اب پہلا معیار ہے کہ جان محبوب کے نام پہ قربان۔ جب ہجرت کر کے میرے آقا جا رہے ہیں، صدیق اکبر ساتھ ہیں، غار آتی ہے، بات آپ نے سنا ہے، بس اشارہ دینا ہے۔ عرض کرتے حضور آپ باہر تشریف رکھیں، میں غار کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ غار دیکھا جگہ جگہ سوراخ ہیں، صدیق نے تن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کرنے شروع کیے۔ ایک سوراخ رہ گیا، سطر کا کپڑا رہ گیا، صدیق لیٹ گئے، وہاں اپنی ایڑی رکھ دی۔ عرض کرتے حضور اندر تشریف لائیے، حضور اندر آئے، صدیق کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما ہو گئے۔ ہائے ہائے ہائے۔ پھر خدا اس ڈاکٹر اقبال کی قبر پہ ہزاروں رحمتیں کرے، کہتا میں بتاؤں کہ غار کا منظر کیا تھا۔ غار کا منظر کیا تھا؟ میرے آقا کی آنکھیں نیم کھلی ہیں اور صدیق جی بھر بھر کے دیدار کر رہے ہیں۔ کہتا جھوم رہی ہیں شوخیاں دیدے نیم باز میں، جھوم رہی ہیں شوخیاں دیدے نیم باز میں، جاگ رہے ہیں پاسباں یار ہے خواب ناز میں۔
झूम रही है शोखियां दीदे नीम बाज में, आका की आंखें आधी खुली आधी बंद, ताकि बगैर किसी झिझक के मेरा यार मेरे जलवा देखता रहे। मकाम गौर है, जो एक लम्हा ईमान की हालत में आका के चेहरे को देखे वो सहाबी है जो 3 दिन और 3 रातें अकेला बिठा के टिकटिकी लगा के देखे, वो कौन होगा? सिद्दीक तेरी सदाकत को, मोहब्बत से सिद्दीक तेरी सदाकत को, सिद्दीक तेरी अजमत को, नारे तहकीक। समझ आ रही है कि जो एक लम्हा, वो एक उर्दू का शेर है नहीं, है तो मजाजी लेकिन फिट यही होता है। वो कहता है मेरा क्या मकसद ये है, मेरी इल्तिजा ये है, मेरी ख्वाहिश ये है। महबूब को कहता है तुम आ जाओ, तुम्हें अपनी आंखों में बिठा लूं, तुम आ जाओ, तुम्हें अपनी आंखों में बिठा लूं, तेरे गिर्द पलकों के पर्दे लगा दूं, खुदा की कसम फिर किसी को न देखूं, तुम्हें भी किसी को दिखाना नहीं है। तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम्हें अपनी आंखों में बिठा लूं। एक शायर का तखय्युल है, अपने महबूब से कहता तुम आ जाओ, तुम्हें अपनी आंखों में बिठा लूं, तेरे गिर्द पलकों के पर्दे लगा दूं, खुदा की कसम फिर किसी को न देखूं, तुम्हें भी किसी को दिखाना नहीं है। ये सारा मामला मेरे रब ने सिद्दीक के लिए गार में पूरा कर दिया कि या सिद्दीक हैं या मेरे आका हैं, वो जी भर भर के आका के चेहरे का जलवा कर रहे हैं। उस एरिया में एक सांप रहता था, जब नबूवत की भीनी भीनी खुशबू आई, उसने गार के इर्द गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए। फिर डॉक्टर इकबाल की जुबानी वो कहता क्या था, कभी ऐ हकीकत मुंतजर नजरा लिबासे मजाज में, कभी ऐ हकीकत मुंतजर नजरा लिबासे मजाज में, कि हजारों सिजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने न्याज में। कभी ऐ हकीकत मुंतजर नजरा लिबासे मजाज में, कि हजारों सिजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने न्याज में। पंजाबी का भी अपना टेस्ट है। पंजाबी शायर है, कहता आज से उम्र गुजारी ते झल्ले खार हजारा, आसे आसे उम्र गुजारी ते झल्ले खार हजारा, माली बाग न वेखण दींदा आइयो जदू बहारा। चक्कर लगा के गार के गिर्द आ गया सिद्दीक की एड़ी वाले सुराख पर। अब जुबाने हाल से कहता है सांप, सिद्दीक पांव हटा लो, मेरे मुंह में जहर है। सिद्दीक ने जुबाने हाल से कहा होगा तेरे मुंह में जहर है, मेरी झोली में तरियाक है। सांप ने कहा सिद्दीक पांव हटा लो, मेरे मुंह में मौत है। सिद्दीक ने कहा तेरे मुंह में मौत है, मेरी झोली में हयात है। सांप ने कहा पांव हटा लो, मैं मारेगार हूं। सिद्दीक ने कहा तू मारेगार है, मैं यारेगार हूं। सांप ने कहा मैं जान लेने से न टलूंगा। सिद्दीक ने कहा मैं आका के नाम पे जान देने से न टलूंगा। सांप ने वार किया और बार बार किया। सिद्दीक ने जिस्म को जुम्बश न दी, जान जाती है तो जाए, लेकिन आका के आराम में फर्क ना आए। जहर दिमाग में पहुंचा, बशरी तकाज़ों के तांत आंसू चले। अब मेरे आंसू चलते हैं मेरी वास्कट पे, अलामा साहब के आंसू चलते हैं उनकी कमीज पे। मैं उन आंसुओं की अजमत को सलाम कहता हूं जो गिरते हैं तो चेहरे मुस्तफा पे गिरते हैं। आंसू गिरे, मेरे आका जाके फरमा सिद्दीक क्या बात है। अब डिफरेंस नोट करें अल्लाह के नबी और आम आदमी का। लोग तो कहते हैं जैसे वो बशर जैसे हम बशर। अर्ज करते हैं हुजूर सांप ने डस लिया है, अगर आका हमारे जैसे होते कहते जाओ किसी हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवा लो। लेकिन मेरे आका ने फरमाया सिद्दीक अगर जहर मौजूद है हमारे पास इलाज भी मौजूद है, घबराओ नहीं, अगर जहर है तो इलाज भी है। इलाज क्या है? आजकल डॉक्टर्स और मेडिकल वाले कहते हैं कि हर चीज डिस्पोजेबल इस्तेमाल करो। दूसरे की थूक में, लुआब-ए-दान में बीमारी के जरासीम होते हैं। अरे यारो तेरी मेरी लुआब-ए-दान में बीमारी के जरासीम है, आका के लुआब-ए-दान में शफा के जरासीम है। सुभान अल्लाह, सुभान। आका ने गोल टैबलेट नहीं दी, इंजेक्शन नहीं दिया, ट्यूब नहीं दी, लुआब-ए-दान लगाया, सिद्दीक के सारे दुख दर्द दूर हो गए। और शायर ने क्या तर्जमा किया, जो दर बदर भटकते हैं दवा के लिए, जो दर बदर भटकते हैं दवा के लिए, उन्हें कहो कि मदीना चलें शफा के लिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया,
صدیق نے جان پیش کی، کئی بار پیش کی، میں نے تو ایک ایک بات کرنی ہے۔ اب مال کی باری آ گئی، غزوہ تبوک ہے، میرے آقا نے فرمایا من جہد جیش الاسرۃ فلہ الجنہ، صحابہ کی جماعت جو میرے مشکل کے وقت کے لشکر کا سامان دے گا میں اس کو جنت کی گارنٹی عطا فرماؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں جس کا نام محمد اور علی ہے کسی چیز کے مالک نہیں، اس سے بڑھ کے ان کی ملک میں کیا ہو سکتا ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے رب کی جنت تقسیم فرما رہے ہیں۔ فرما من جاہد جیش الاسرۃ فلہ الجنہ، جو میرے مشکل کے وقت کے لشکر کا سامان دے گا میں جنت کی گارنٹی عطا فرماؤں گا۔ ہر صحابی گھر گیا، صدیق بھی گھر گئے، گھر کا سارا مال اکٹھا کیا، تن کے کپڑے اتارے، کمبل لپیٹا، کانٹوں سے سیا، گٹھڑی بنا کے میرے آقا کے قدموں میں آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق میرے لیے کیا لائے ہو اور گھر والوں کے لیے کیا رکھ کے؟ عرض کرتے ہیں حضور مال سارا آپ کے قدموں میں ہے، گھر والوں کے لیے اب کہت لہم اللہ و رسولہ، گھر یا خدا چھوڑ کے آیا ہوں یا محمد مصطفیٰ چھوڑ کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب کہت لہم اللہ و رسولہ، گھر والوں کے لیے خدا چھوڑ کے آیا ہوں یا مصطفیٰ چھوڑ کے آیا ہوں۔ پھر ڈاکٹر اقبال آیا، خدا اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ کسی نے کہا نا ڈاکٹر اقبال سے، میں نے اس کے زمانے میں دیکھا کہ آپ کی داڑھی ہے نہیں، نہ آپ مولوی، نہ شیخ الحدیث، نہ شیخ القرآن، قوم آپ کو حکیم الامت کہتی، وجہ؟ اس نے کہا میں نے 1 کروڑ دفعہ آقا کی ذات پہ درود پڑھا ہے، قوم نے حکیم الامت کا ٹائٹل دے دیا ہے۔ وہ ڈاکٹر اقبال بات کیا کر رہا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کہت لہم اللہ و رسولہ، ڈاکٹر اقبال آیا کہتا پروانے کو شمع بلبل کو ہے پھول بس، پروانے کو شمع بلبل کو ہے پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ نعت کا شعر ہے مجھے بہت پسند ہے کہ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ ارے عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو گھر بار لٹا دیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑی دیر گزری نا جو سیرت حلبیہ میں ہے، علماء دیوبند بھی اس کے حوالے دیتے ہیں۔ جبریل آ گیا، جبریل بھی کمبل لپیٹ کے کانٹوں سے سی کے آ رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ لباس کیسا ہے؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے غلام صدیق کے جو کمبل لپیٹنے والی ادا آپ کے رب کو اتنی پسند آئی ہے، آج آسمان کے ہر فرشتے نے یہی لباس پہنا ہوا ہے۔ اور اگلی بات توجہ سے، الہ العالمین فرماتے ہیں صدیق سے پوچھو سب کچھ میرے جار کے نام پہ قربان تو کیا ہے، یہ بتا انت رادن علی فقر کا حاضا ام ساخطن، سب کچھ لٹا کے اللہ سے راضی ہو کے ناراض ہو؟ نہیں سمجھی آپ نے بات؟ مجھے کو حاجی دکھا دیں، کو غازی دکھا دیں، کو نمازی دکھا دیں، کو مجاہد دکھا دیں، اللہ نے سلام بھیجا ہو، پہلے یہ کہا کہ اللہ سلام بھیج رہا صدیق کو، اور پھر کہا انت رادن علی فقر کا حاضا ام ساخطن، اس فقر پہ راضی ہو جو اللہ سے ناراض ہو۔ کوئی غازی نمازی حاجی دکھائیں جو اللہ سلام بھی بھیجے اور پوچھے بندے راضی ہو کہ ناراض ہو؟ عشق مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، عقیدت مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ نے صدیق کو اس مقام پہ پہنچایا کہ رب بے نیاز ہو کے پوچھ رہا ہے صدیق اللہ سے راضی ہو کے ناراض ہو۔ شاید کسی جاہل کو یہ سمجھ نہ آئے تو ڈاکٹر اقبال اس کی بھی وضاحت کر گیا، کہتا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب تیسرا معیار یہ ہے، اہل دل کہتے ہیں نا کہ جو محب ہوتا ہے صادق، اس کو چلتے پھرتے تو ہر ایک مجنون کو بھی خیال ہوتا تھا، مزہ یہ ہے کہ اس کو نماز میں بھی خیال یار ہوتا ہے، ہر وقت خیال یار، نماز میں بھی خیال یار۔ اور یہ تیری میری نماز نہیں، یہ صحابہ کی نماز ہے۔ صدیق اکبر میرے آقا کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ جس کی شان ہے وہ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر۔ امت میں سب سے زیادہ عظمت و شان والے صحابی۔ حدیث ہے بخاری میں، میرے آقا قبیلہ عمر بن عوف کی صلح کروانے گئے، تھوڑے لیٹ ہو گئے، بلال حبشی نے حضرت بلال نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ آقا لیٹ ہے، آپ ان کے مسلح پہ کھڑے ہو کے جماعت کرائیں گے؟ صدیق اکبر نے کہا ہاں جماعت کرو۔ میرے آقا کے مسلح پہ کھڑے ہو گئے صدیق اکبر، حدیث بخاری میں، صحابہ صف در صف پیچھے، ایسے سمجھیں یہ مسلح، صحابہ صف در صف کھڑے ہو گئے، نماز شروع ہو گئی، ابھی نماز جاری تھی
کہ میرے آقا فیصلے سے فارغ ہو گئے، آخری صف میں آ کے میرے آقا صدیق کے پیچھے نماز میں شامل ہو گئے، شامل ہو گئے۔ اب اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ آگے ایک حافظ قاری کھڑا ہو سکے، پیچھے عالم بھی آ جائے، قاری بھی آ جائے، حکم کیا ہے؟ یہ فضیلت کے درجے میں پیچھے نماز پڑھتا رہے۔ اب اصول یہ تھا کہ آقا جب شروع آپ نے کر لی، نماز تو ہو سکتی تھی نا، ٹھیک تھی، تبھی تو شامل ہوئے، آقا کو وہاں پڑھتے رہنا چاہیے تھا۔ لیکن 24ویں صدی کے ملا کی نماز اور ہے، صحابہ کی نماز اور ہے۔ جب آخری صاحب میں آئے، پہلی صاحب والوں نے تالی پہ ہاتھ مارا ایسے، اگلی صاحب نے رستہ چھوڑا، میرے آقا اگلی صاحب میں آ گئے۔ جب اگلی صاحب میں آئے، اگلی صاحب والوں نے اشارے سے دیکھ لیا آقا آ گئے، ہاتھ پہ ہاتھ مارا اگلی صاحب میں، چلتے 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 میرے آقا پہلی صف میں آ گئے۔ جب پہلی صف میں آئے، حدیث کے لفظ ہیں کان ابو بکر لا یلتفت فی صلاتہ فلما اکثر الناس والتصفیق، جب مسجد نبوی میں تالیوں کی گونج آئی، التفت ابو بکر یہاں سے چہرہ ادھر تھا نا، التفت ابو بکر نے توجہ کی۔ توجہ کیسے؟ پورا رخ موڑ کے جب پیچھے دیکھا ہے، لیکن ایک آدمی بالکل پیچھے کھڑا ہو امام کے، تو پتہ کیسے چل سکتا ہے جب تک پورا رخ نہ موڑا جائے؟ پورا رخ موڑ لیا، پورا رخ موڑا، حدیث کہ را رسول اللہ، صدیق اکبر نے دیکھا کہ آقا آ گئے۔ اب جب صدیق اکبر نے رخ موڑا ہوگا، عقل بولی ہوگی، صدیق کعبے سے رخ پھر رہا ہے، عشق بولا ہوگا کعبے سے پھر رہا ہے لیکن کعبے کے کعبے کی طرف ہو رہا ہے، عقل بولی ہوگی نماز ٹوٹ جائے گی، عشق بولا ہوگا نماز مکمل ہو جائے گی۔ عشق بولا ہوگا نماز مکمل ہو جائے گی۔ اب پڑھتا تو نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، صدیق تیری صداقت کو، صدیق تیری صداقت کو، صدیق تیری صداقت کو، نعرہ رسالت۔ عارف صاحب پڑھتا تو نصرت شعر، لیکن میرا چشتی ذوق ہے، وہ کہتا ہے مریض عشق کا اکثر یہ حال ہوتا ہے، مریض عشق کا اکثر یہ حال ہوتا ہے، کسی کے نام سے چہرہ بحال ہوتا ہے، مریض عشق کا اکثر یہ حال ہوتا ہے، کسی کے نام سے چہرہ بحال ہوتا ہے، میں اسے کفر کہوں کہ کمال عشق ہوں، مجھے نماز میں بھی تمہارا خیال ہوتا ہے۔ تو سمجھ آ رہی ہے؟ مریض عشق کا اکثر یہ حال ہوتا ہے، کسی کے نام سے چہرہ بحال ہوتا ہے، میں اسے کفر کہوں کہ کمال عشق ہوں، مجھے نماز میں بھی تمہارا خیال ہوتا ہے۔ پنجابی سے ترجمہ کرا دوں، وہ کہتا ملا چپ کر تدھ کی شرح رکھنی، ملا چپ کر تدھ کی شرح رکھنی، شرح نال فقیران دے رہی ہوئی ہے، تین اپنی شرح دا خیال ملا سن یار منامن دی پئی ہوئی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ملا چپ کر تدھ کی شرح رکھنی، ملا تو کہہ رہا ہے نا کہ نعوذ باللہ من ذالک، علماء جانتے ہیں، ایک ملا یہ بھی کہہ گیا برے صغیر میں کہ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جانا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں، ان کے لیے شاعر کہتا ہے اب اللہ چپ کر تدھ کی شرح رکھنی، شرح نال فقیران دے رہی ہوئی ہے، تین اپنی شرح دا خیال ملا سن یار مناون دی پئی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر اقبال سے ترجمہ کرا دوں، ڈاکٹر اقبال کہتا ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو تکتے رہنا یہی نماز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو تکتے رہنا یہی نماز تھی تیری۔ تو سمجھ آ رہی ہے؟ ایک سے ابھی نہیں، جتنے کہیں میں اتنے حوالے دے دیتا ہوں۔ حدیث ہے شفا شریف میں، حضرت علی کو ماننے والے بھی ہیں نا اس محلے میں، ان کی بات بھی کرتے ہیں۔ میرے آقا نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے، علی نے پڑھنی ہے، فرمایا علی ذرا گود بچھا، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اب علی کو پتہ نہیں تھا نماز پڑھنی ہے، پتہ تھا۔ علی سے بڑھ کے شیخ الحدیث اور شیخ القرآن کون تھا؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی کو پتا تھا نماز بھی عام ہے لیکن کملی والے کا حکم نماز سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ نہیں کہا نماز پڑھنی ہے، گود بچھا دی، میرے آقا آرام فرما ہو۔ اب علی کی ایک نظر آسمان پہ جاتی ہے، ڈوبتے سورج پہ، آواز آتی ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کا خیال رکھنا، خاص کر نماز عصر کا۔ جب چہرے مصطفیٰ پہ نظر پڑتی ہے، قرآن کی آواز آتی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار اس کی آواز سے آواز اونچی ہوئی زندگی کے سارے عمل برباد کر دوں گا۔ عقل و عشق کی لڑائی لگ جاتی ہے، عقل کہتی ہے جگا دے، عشق کہتا ہرگز نہ جگانا، کہیں نماز بچاتے بچاتے عمل نہ ضائع کر دینا۔ صحابہ عقل کے بندے نہ تھے، عشق کے بندے تھے۔ فیصلہ یہ ہوا نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ پنجابی سے ترجمہ کرا دوں، سبحان اللہ۔ کہتا کاف قاضیہ کھول کتاب دسا، کاف قاضیہ کھول کتاب دسا، ادو وقت نماز ادو یار آ گئے۔ کاف قاضیہ کھول کتاب دسا، ادو وقت نماز ادو یار آ گئے، ادو پیش امام اذان دیتی، گھڑ کھول میری سرکار آ گئے، ہک بیتو ہن فرض نٹھے، میری سوچ تو پانی تار آ گئے، دلشاد نماز قضا پڑھسوں اٹھی ادب کروں سرکار آ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ پھر علی ہماری طرح نہیں تھے کہ نمازیں قضا ہوئی پرواہ نہیں، سورج ڈوبا ایک نماز کی فکر میں علی کے آنسو چلے، میرے آنسو واسکٹ پہ، آپ کے آنسو قمیص پہ، کسی کے آنسو زمین پہ، علی کے آنسو گرتے ہیں تو چہرے مصطفیٰ پہ گرتے ہیں۔ میرے آقا جاگے، کیا بات ہے، عرض کرتے حضور نماز قضا ہو گئی۔ کوئی حدیث ایسی نہیں کہ جس میں کوئی دکھا دے مائی کا لال کہ حضور نے فرمایا علی تو نے جگایا مجھے کیوں، کوئی حدیث نہیں۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا اللہم ان علیًا فی طاعتک و طاعت رسولک، یا اللہ علی تیری تابعداری میں تھا اور تیرے رسول کی تابعداری میں تھا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ علی نماز پڑھ کے کھڑے ہیں چھوڑ کے، نماز چھوڑنا اللہ کی تابعداری ہے یا پڑھنا اللہ کی تابعداری؟ پڑھنا۔ حضور فرماتے ہیں علی تیری تابعداری میں تھا، حضور بتا گئے میرے حکم پہ نماز پڑھنا یہ اللہ کی تابعداری ہے، میری نیند پہ نماز کو قربان کرنا یہ بھی اللہ کی تابعداری ہے۔ میں یوتی الرسول فقط اطاع اللہ، کہ رسول کی تابعداری کرے سمجھے خدا کی کر رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ نعرہ رسالت۔ بخار بھی تھا، گلہ بھی خراب تھا، میں نے علامہ کاشف صاحب سے کہا کہ اگر تقریر ہو گئی تو میں سمجھوں گا آپ کی کرامت ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ گلہ پہلے سے بہتر چل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ یہ سنیوں کے چہروں کو دیکھ کر بخار بھی اتر جاتا ہے، گلہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اہل عشق کی بات اہل عشق میں ہی ہوتی ہے نا۔ پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ آخرت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی منزل قبر ہے، جو اس میں کامیاب آگے کامیاب، اگلی منزلیں اس سے آسان ہوں گی، اگر پہلی میں ڈگمگا گئے اگلی اس سے بھی مشکل ہوگی۔ پتہ ہے پہلی منزل قبر میں نجات کا مدار کس پہ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ نماز پہ ہے؟ نہیں۔ روزے پہ؟ نہیں۔ سود لیا ہے یا نہیں؟ رشوت پہ؟ نہیں۔ کس پہ؟ عشق محمد مصطفیٰ پہ۔ آئیے آپ کو قبر کے سوالات کی طرف لیے چلتا ہوں۔ جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، منکر نکیر آ جاتے ہیں، فَجُکْ اِدَانِهِ، مردے کو قبر میں بٹھا دیتے۔ اب کوئی کہے کہ بیٹھ کیسے جاتا ہے؟ جو خدا ہزاروں سال بعد میدان معاشر میں وہ سیدھا ہڈیوں سے پھر انسان بنا سکتا ہے، وہ گھنٹے کے مرے ہوئے انسان میں بیٹھنے کی طاقت بھی پیدا فرما سکتا ہے۔ اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کا معنی کیا ہے؟ بیٹھ گیا۔ پہلا سوال ہوگا مَن رَبُّکَ، تیرا رب کون؟ اب عربی کی فکر کی ضرورت نہیں، بندہ جب قبر میں جائے گا عربی خود بخود آ جائے گا۔
اب ابو داؤد مسند امام احمد میں کتنے سوال ہیں؟ 3. تیرا رب کون ہے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال مادینوں کا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہے قبر ہے لاہور کی، میرے آقا ہے مدینہ میں سبز گنبد. میرا رب قادر ہے، رستے سے فاصلے سمٹ جائیں گے، پردے ہٹ جائیں گے، نقاب ہٹ جائیں گے، حجاب ہٹ جائیں گے. ہر قبر والا سے یہ سمجھے گا کہ آمنہ کا لال میری قبر میں آ گیا ہے. حضور اپنی مزار میں ہوتے ہیں، فاصلے سمٹ جاتے ہیں. ہر قبر والے کو میرے آقا کے چہرے کا جلوہ کرایا جاتا ہے. آقا کا چہرہ سامنے ہوگا. بخاری کے الفاظ ہیں. مزیدار بات یہ علامہ صاحب کہ بخاری میں کتنے سوال ہیں؟ 1. مسلم میں کتنے سوال ہیں؟ 1. بخاری میں کتنی دفعہ ایک سوال ہے؟ 16 دفعہ. امام بخاری 16 بابوں کے تحت ایک سوال لائے، ایک ہی سوال، آخری سوال ایک دفعہ، ایک سوال لائے 16 دفعہ. حضور کا جلوہ مبارک سامنے. ہمارے استاد محترم استاد العرب والا جمہرت علامہ محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں حضور سلم نہیں ہے، حضور کا بہروپ ہے، حضور کی شکل میں کوئی اور. آپ فرماتے ہیں اگر حضور نہ ہو، بہروپ ہو، حضور کی شکل میں کوئی اور ہو تو مردہ کافر ہو جائے. کیوں کہ جب پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، اس ہستی مقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ کہے ھذا نبی جی. اگر حضور نہیں ہے، غیر نبی کو نبی کہہ دے تو کافر ہو جائے. ماننا پڑے گا کہ جلوہ میرے آقا کا ہی نظر آئے گا، آقا کا جلوہ ہی نظر آئے گا. آقا کا چہرہ مبارک سامنے، فرشتہ اشارہ کرے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد. ھذا کی وضع واحد مذکر محسوس مبصر کے لیے، ایک ہو مذکر ہو محسوس ہو رہا ہو دکھائی دیا جا رہا ہو. ھذا بتا رہا ہے کہ آقا کا جلوہ نظر آ رہا ہے. سمجھ آ رہی؟ اور پھر آقا کا جلوہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. عارف صاحب، علامہ صاحب، اہل محبت تجھے کہتے ہیں کاش وقت نزا ہو اور جلوہ مصطفیٰ ہو. اردو شاعر کہتا ہے نا، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو. گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. پھر اسد صاحب پنجابی شاعر آیا، پنجابی شاعر کہتا ہے بڑی حسرت ہائی. ہماری پنجابی سمجھتے ہیں؟ بڑی حسرت ہائی تیرے بوہے تے متھا ٹیک دا مر جاں. بڑی حسرت ہائی تیرے بوہے تے متھا ٹیک دا مر جاواں. تیرے عشق دا بال کے مچ سونا بس سیک دا مر جاواں. پینڈا دوریاں دا نال ہنجوئاں دے بس میچ دا مر جاواں. ہووے وقت اخیر تے مک سونا بس ویکھ دا مر جاواں. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی؟ پنجابی شاعر کا تخیل ہے، کہتا بڑی حسرت آئی کہ میری بڑی خواہش تھی، بڑی حسرت آئی تیرے بوہے تے کہ تیرے دروازے پر ماتھا رگڑتے مر جاؤں. بڑی حسرت آئی تیرے بوہے تے متھا ٹیک دا مر جاواں. تیرے عشق دا بال تے مچ سونا بس سیک دا مر جاواں. پینڈا دوریاں دا نال ہنجوئاں دے بس میچ دا مر جاواں. ہووے وقت اخیر تے مک سونا بس ویکھ دا مر جاواں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. بہرحال اب ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ آپ نے عجیب بات کر دی. طالب علم نہیں بیٹھے ہیں نا کہ بخاری میں ایک سوال ہے، مسلم میں ایک سوال ہے، ابو داؤد میں 3 سوال ہے. ہم 3 مانے یہ 1 مانے. سوال تو آتا ہے ذہنوں میں، اس کا جواب کیا ہے؟ 3 بھی ہیں 1 بھی ہے. کیسے؟ غیروں کے لحاظ سے 3 ہے، مسلمانوں کے لحاظ سے 1 سوال ہے. غیروں کے لحاظ سے 3 ہے. کیسے؟ پہلا سوال من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ کس لیے ہے؟ کہ اللہ کو ماننے اور نہ ماننے والے میں تمیز ہو جائے. جب اس نے کہا ربی اللہ، ہندو فارغ ہو گئے، سکھ فارغ ہو گئے، بدھ مت فارغ ہو گئے، دیریے فارغ ہو گئے، آتش پرست فارغ ہو گئے. رہ کون گیا؟ یہودی، عیسائی اور مسلمان. پھر سوال ہوا ما دینک،
دین کیا ہے؟ جب اس نے کہا دین الاسلام، یہودی بھی فارغ، عیسائی بھی فارغ، اب کون رہ گئے؟ 73 فرقے نبی کا کلمہ پڑھنے والے۔ اب میرا رب کہتا فرشتوں کلمہ تو پڑھتا ہے، ذرا یہ چیک کرو میرے یار سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، یہ چیک کرو۔ کلمہ تو پڑھتا ہے، ماتھے پہ محراب بھی ہے، داڑھی بھی بڑی تھوک کے حساب سے ہے، لیکن دل مدینے کی طرف ہے یا کہیں اور کی طرف ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک، نعرہ رسالت۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میرا رب فرماتا فرشتوں ذرا یہ چیک کرو، میرے یار کی ولادت کا مہینہ آتا ہے، اس کے چہرے پہ 12 بج جاتے ہیں یا چہرہ پھول کی طرح کھل جاتا ہے؟ جب میرے یار کی نعت پڑھی جاتی ہے، اس کی طبیعت پریشان ہو جاتی ہے یا خوش ہو جاتا ہے؟ جب محفل میلاد سجتی ہے، اس کے گھر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں یا وہاں لائٹنگ لگ جاتی ہے؟ میرے یار سے کوئی تعلق ہے کہ نہیں؟ اعلی حضرت 1000 کتاب کے مصنف، 40 علوم کے ماہر، جن کی لائف ہسٹری پہ یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، میری مراد امام محمد رضا ہے، فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر بلال حبشی کا وقت موت آیا نا، بیوی رو رہی تھی، بلال مسکرا رہا تھا، بیوی کہتی واہ حزنا ہے افسوس، بلال کہتا واہ فرحتا ہے خوشی۔ بیوی کہتی پاگل ہو گئے، یاروں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو چھوڑ رہے ہو، غم کا مقام یا خوشی کا مقام؟ بلال کہتا ہے تیری پسند اور ہے، میری پسند اور ہے، مجھے بچوں کو چھوڑنے کا غم نہیں، بیوی کو چھوڑنے کا غم نہیں، مجھے ماں کو چھوڑنے کا غم نہیں، خوشی اس بات کی ہے چند گھڑیوں بعد قبر میں دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ ارے دل کیوں نہ ہو مضطرب یار موت کی انتظار میں، سنا ہے کہ مجھ کو دیکھنے وہ آئیں گے مزار میں۔ پھر پنجابی شعر آیا، کہتا لوکا من آنڈر آیا رات قبر دی کالی، لوکا من آنڈر آیا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے اس آنا جدھے موڑے کملی کالی۔ پھر توجہ فرمائیے کہ ہمارے ہاں تو عورتیں تو جنازگاہ سے واپس آ جاتی ہیں، مرد قبر میں دفن کرنے کے بعد مٹی برابر کر کے واپس، باپ بھی واپس، ماں بھی واپس، بیٹا بھی واپس، بھائی بھی واپس، جگری یار بھی واپس، دادا بھی واپس، ماموں بھی واپس، چچا بھی واپس۔ جب سارے آ جاتے ہیں کوئی نہیں ہوتا، اس وقت آمنہ کا لال آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتا جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج انہاں بھی باریاں ماریاں نہیں، جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج انہاں بھی باریاں ماریاں نہیں، جڑے ترستے دید نو دنے راتی، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں، جدو خزانے باغ وچ وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نہیں، او فتح ممدہ جھوٹ ہے جگ سارا، سونے محمد دیاں سچی اجاریاں نہیں۔ دوسرا پنجابی شعر آیا، وہ کہتا جدو میں مریا میں بھین بھیرا میری میت تے نیر وہان لگے، جدو میں مریا میں بھین بھیرا میری میت تے نیر وہان لگے، میرے نال محبتاں کرن والے ہتھی قبر تے مٹیاں پان لگے، میرے نال محبتاں کرن والے ہتھی قبر تے مٹیاں پان لگے، میں رو آکھیا ذرا ٹھہر تے جاؤ، کیوں کلیاں چھوڑ کے جان لگے، آواز آئی گھبراؤ نہیں کملی والے تشریف لے آن لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آواز آئی گھبراؤ نہیں کملی والے تشریف لے آن لگے۔ توجہ ہے حضرات، اہل سنت کا امام شاہ احمد رضا خان کا وقت وصال آیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فرماؤ میرے بیٹوں میری قبر گہری ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا مجھے پتا ہے قبر میں آقا کا جلوہ نظر آنا ہے، میں چاہتا ہوں آقا آئیں تو لیٹا نہ رہوں، کھڑے ہو کے کہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے کہا حضرت قبر تو اندھیری ہے، فرمایا اندھیری قبر ہوگی میرے دشمنوں کی،
میں نے تو قبر کی روشنی کا انتظام کر لیا ہے. انتظام کیا؟ فرماتے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے. سمجھ آ رہی ہے؟ اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے. یہ تو کسی بھی صحابی کی لائف ہسٹری اٹھائیں نا, ہر ایک صحابی کی زندگی میں مشترک چیز کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ کی بجلی ہے. بلال حبشی کی ایک بات کر کے میرے خیال میں اجازت چاہیں کہ میرے آقا کا وصال ہوا, میرے آقا کا ہجر برداشت نہ کر سکے, شام کے شہر حلب چلے گئے, 6 مہینے گزرے, بلال سوئے بخت جاگا خواب میں میرے آقا آ گئے. آپ نے فرمایا ما ہذہ الجفا, بلال یہ جفا کیا ہے, یہ بے نیازی کیا ہے, تو نے ہمارا مدینہ چھوڑ دیا. بلال نے عرض کی حضور جس مدینہ میں آپ نظر نہ آئے ہم نے وہاں رہ کے لینا کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا بلال اگرچہ میں موجود نہیں لیکن میری مزار جو موجود ہے, یہ کسی صدر مملکت کی قبر نہیں, میرے آقا کی مزار ہے. میرے آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میری مزار کی زیارت کر لی مجھ پر اس کی شفاعت کرنا واجب ہو گیا ہے. صبح بلال اٹھے, یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے مدینہ پہنچے. مدینہ کی گلیوں میں دیوانہ وار پھر رہے ہیں. کسی نے میرے آقا کو دیکھا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پہ آ کے لیٹ گئے, بے ہوش ہو گئے. صحابہ آتے ہیں, بلال ذرا وہ آذان سنا جو ہمارے آقا کے دور میں دیا کرتا تھا. اب بلال نے کہا صحابہ کی جماعت وہ اذان نہ میں سنا سکوں گا نہ تم سن سکو گے. وہ دور اور تھا, زمانہ اور تھا, گھڑیاں اور تھی, کیفیت اور تھی, ماحول اور تھا, نظارہ اور تھا. صحابہ بڑے سمجھدار تھے, گئے امام حسن حسین کو لے کے آ گئے. صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ یزید امیر المومنین اور امام حسین باغی, یہ تو کل کی پیداوار ہے یہ عقیدہ. انہوں نے تو میرے آقا کی حدیثیں سنی تھی. ایک دن میرے آقا بیٹھے ہیں, چونکہ مہینہ ہے نا محرم کا, کمبل اوڑا ہوا ہے. صحابی آیا, اس نے کہا جی کمبل میں کیا؟ میرے آقا نے کمبل اٹھایا, نیچے سے امام حسن حسین نکل آئے. میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے, فرمایا اللہم انی احبہما, اے اللہ میں دونوں نواسوں سے محبت کرتا ہوں. فاحبہما, تو بھی محبت کر. واحب من یحبہما, میرا جو امتی میرے نواسوں سے محبت کرے جا اللہ تو اس امتی سے بھی محبت کر. صحابہ کے سامنے حدیثیں تھیں. اب بلال سے عرض کرتے ہیں چچا بلال ذرا وہ آذان سنا جو ہمارے نانا جان کے دور میں دیا کرتا تھا. اب بلال سے جواب کا چارہ ہی نہ رہا. اس چبوترے پہ آئے جب کبھی میرے آقا کے دور میں کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے. اب روایت کے الفاظ ہیں فلما ان قال اللہ اکبر ارتجت المدینہ, جب بلال نے اذان شروع کی اللہ اکبر اللہ اکبر, پورے مدینہ میں شور, غل, آہیں, سسکیاں, آنسو بپا ہو گئے. فلما ان قال اشہد ان لا الہ الا اللہ ازدادت, جب بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, شور اور آہوں اور سسکیوں میں اضافہ ہو گیا. فلما ان قال اشہد ان محمد رسول اللہ خرج العواتق خدورهن وقالوا بئس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما رؤي يوم اكثر باقيا من ذلك اليوم. جب بلال پہنچے نا اشہد ان محمد رسول اللہ پہ, پھر تو مدینہ میں سماج یہ تھا کہ مرد, بچے, عورتیں, نوجوان عورتیں بھی مسجد نبوی میں آ گئی. لوگوں نے سمجھا شاید کملی والے آقا مزار انور سے باہر آ گئے. منظر جو بن گیا, لوگوں نے جو سمجھا کیفیت جو بن گئی کہ شاید کملی والے آقا مزار انور سے باہر آ گئے. آہیں ہیں, سسکیاں ہیں, آنسو ہے, رونا ہے, دھونا ہے. اب بلال کی پرانی روٹین کے مطابق نظر اٹھی, جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا نا, نظر اٹھی اس مقام کی طرف جہاں کبھی ودھا کے مکھڑے والا ہوتا تھا. بلال کی نظر اٹھی اس مقام کی طرف جہاں کبھی واللیل کی زلفوں والا ہوتا تھا. بلال کی نظر اٹھی اس مقام کی طرف جہاں کبھی ما زاغ البصر کے نینوں والا ہوتا تھا. بلال کی نظر اٹھی اس مقام کی طرف جہاں کبھی ما ینطق عن الہوا کے ہونٹوں والا ہوتا تھا. بلال کی نظر اٹھی اس مقام کی طرف جہاں کبھی علم نشرہ کی چھاتی والا ہوتا تھا. بلال کی نظر اٹھی اس مقام کی طرف جہاں کبھی جد اللہ کے گورے ہاتھوں والا ہوتا تھا. آقا نظر نہ آئے, بلال غش کھا کے بے ہوش ہو گئے, گر گئے. اب ہر زبان کا شاعر آیا, کہاں سے شروع کریں؟ انگلش آیا شاعر, انگریز کہتا ٹو کم, ٹو نو, ٹو لو, دین ٹو اے پارٹ, اٹ از دا سیڈ سٹوری ایٹ آل دا ہیومن ہارٹ. انسان ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں, تعارف ہوتا ہے, دوستی ہوتی ہے, ایک نہ ایک دن جدائی کا پیالہ پینا پڑتا ہے.
ہر دل پر یہ غمگین کہانی لکھی ہے۔ پھر عربی شاعر آیا کعب بن زہیر، کہتے بانت سعادو وقلبی الجوم مطبولو متیم اسرہا ولم شفت مقبولو، میرا دوست مجھ سے جدا ہو گیا، میرا دل ایسا قیدی ہے اس کو فدیہ دے کے بھی رہائی نہیں دلائی جا سکتی۔ فارسی شاعر آیا، اس نے کہا بگزارتا بگریم جو ابر نو بہاراں کہ ز سنگ نالا خیزت وقت وداع یاراں، مجھے چھوڑ کے میں سامن کی گھٹا کی طرح رہوں، کیونکہ جب دوست جدا ہوتے ہیں انسان تو انسان پتھروں سے بھی آہیں نکلتی ہیں۔ پھر اردو شاعر آیا، اس نے کہا جو بجھانے سے کبھی نہ بجھے وہ کوئی آگ ایسی لگا گئے، جو بجھانے سے کبھی نہ بجھے وہ کوئی آگ ایسی لگا گئے، جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکانیں اپنی اٹھا گئے، جنہیں روگ عشق لگ گیا انہیں مثل گھن کے بھی کھا گیا، رہے سبز مثل حنا سدا مگر خون جگر کا پیے گئے۔ پھر پنجابی شاعر آیا، اور کون؟ خواجہ فرید سے شروع کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہجر فراق دی کٹھڑی جندڑی، ہجر فراق دی کٹھڑی جندڑی ودی وی گلیندی ماہی، جس دم نال فرید اساڈی او تکر گیا بے پرواہی، لوکاں دیاں وستیاں جھوکاں کدی ساڈی بھی وستی ہائی، غلام فریدا ول وسن جھوکاں جدو ودنت ولسی ماہی۔ پھر خواجہ میاں محمد صاحب کھڑی شریف والے، وہاں بھی حاضری کا شرف ہوا ہے کئی دفعہ، آپ فرماتے ہیں ہجر تیرا جے پانی منگے میں خون نہ دے گیڑا، ہجر تیرا جے پانی منگے میں خون نہ دے گیڑا، جی کرتا اج ماہی آوے میں درد پرانے چھیڑا۔ پھر اس مقام پہ میرے پیر میرے علی آئے، گئے نا مدینہ شریف، سبز گنبد کو دیکھا، مسجد نبوی کو دیکھا، وہ زمانہ یاد کیا جب میرے آقا حرامہ مسجد نبوی سے چل کے حجرے کی طرف یا حجرے سے چل کے مسجد کی طرف آتے تھے۔ معمولی جگہ نہیں ہے، اب دیکھیں نا دنیا چلتی ہے، خطبہ ائمہ چلتے ہیں گھر سے مسجد کی طرف، لیکن میرے آقا جب گھر سے مسجد کی طرف چلے، حدیث بخاری کی، میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر اور منبر کا جو درمیانی فاصلہ ہے کہ تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ میرے آقا اس مقام پہ اعلیٰ حضرت بھی آئے نا، فرماتے ہیں زمین صدقے زمان صدقے مکین صدقے مکان صدقے، یا رسول اللہ آپ کی چال میں کیا بتاؤں، زمین صدقے زمان صدقے مکین صدقے مکان صدقے خرام ناز پر شاہا تیرے دونوں جہاں صدقے۔ پیر میرے علی آئے، آپ فرماتے ذرا حجرے تھی مسجد آؤ ڈھلن، یا رسول اللہ اسی مستانی چال کے ساتھ ذرا پھر آئیے، جیسے صدیق کو جلوہ دکھایا تھا آج میرے علی کو بھی جلوہ دکھائیے، ذرا حجرے تھی مسجد آؤ نوری جھاد دے کیتے سارے سکن دو جگہ کیاں رہدا فرش کرن سب جنوں ملک گھوراں پریاں، انہاں سکدیاں تے گھرلاندیاں تے لکھوار صدقڑے جاندیاں تے انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شلوت وی آمن او گھڑی جا رہی انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شلوت وی آمن او گھڑیاں۔ ہمارے آقا کا مقام تو وہ ہے کہ اپنے تو اپنے رہے، چند عیسائی گستاخی اگر کرتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہزاروں کرسچین میرے آقا کی عظمت کے ڈنکے بھی تو بجا رہے ہیں۔ امریکہ میں ہے مائیکل ہارٹ، اس نے کتاب لکھی ہے The 100، دنیا کی 100 شخصیات جن سے متاثر تھا، اس کی لائف ہسٹری تھوڑی سی دی ہے، پھر اپنے کومنٹس دیے، ہے کرسچین، لیکن حیرانی کی بات ہے کہ کتاب کی ابتدا ذکر عیسیٰ سے نہیں کی، ذکر ماؤ زیتونگ سے نہیں کی، ذکر لینن سے نہیں کی، ذکر ہٹلر سے نہیں کی، کتاب کی ابتدا ذکر مصطفیٰ سے کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ کتاب کی ابتدا ذکر مصطفیٰ سے کرتا ہے۔ ارے مسلمان آقا کا ذکر کریں تو کوئی کمال کی بات نہیں، کمال یہ ہے کرسچین دنیا کی 100 شخصیات کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن ٹاپ آف دا لسٹ پہلے نمبر پہ تیرے میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور کہتا ہے he is the only man who was sovereignly successful on both the religious and secular realms۔ محمد عربی تاریخ انسانیت میں واحد آدمی ہے جو دنیاوی لحاظ سے بھی کامیاب ترین ہے، دینی لحاظ سے بھی کامیاب ترین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دنیاوی لحاظ سے بھی کامیاب ترین ہے اور دینی لحاظ سے بھی کامیاب ترین ہے۔ آج کی محفل کا پیغام کیا ہے؟
کہ مردان خدا اس چرخ ستمگر کو ہلا دو، مردان خدا اس چرخ ستمگر کو ہلا دو، اٹھتی ہوئی ہر شورش باطل کو مٹا دو، مردان خدا اس چرخ ستمگر کو ہلا دو، اٹھتی ہوئی ہر شورش باطل کو مٹا دو، تم اس جہاں میں توحید و رسالت کے امیر ہو، بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملا دو۔ اور جو بزم نہیں عظمت پیغمبر کی نگہباں، جو بزم نہیں عظمت پیغمبر کی نگہباں، اس بزم کے بے نور چراغوں کو بجھا دو۔ انہی الفاظ پہ اجازت، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔